منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گردانہ واقعے کے تسلسل میں پاک فوج ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شبان جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 13 دہشت گرد جہنم واصل، مجموعی ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 39 ہو گئی۔ 6 اور 7 جولائی کو 26 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ وفاقی آئینی عدالت نے نسلہ ٹاور کی مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے احکامات واپس لے لیے۔ وفاقی آئینی عدالت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں۔ عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ جی بی کے عوام نے ہمیشہ پاکستان سے وفاداری کا عملی ثبوت دیا۔ جی بی کی تعمیر و ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ کے ارکان گلگت بلتستان سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں گلگت بلتستان میں بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور سیاحت کے فروغ پر توجہ ہے۔ گلگت بلتستان کے وسائل سے مقامی معیشت کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے وفاقی مقامی قیادت میں مؤثر رابطہ ناگزیر ہے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کریں گے۔ 6 روز تک جاری رہنے والے تاریخی الوداع کے بعد شہید ایرانی سپریم لیڈر مشہد میں سپرد خاک۔ شہید رہبر کی تدفین روضہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے احاطے میں کی گئی۔ نماز جنازہ آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ مشہد کی سڑکیں لاکھوں سوگواروں سے بھر گئیں اور ہر طرف غم و عقیدت کا منظر دکھائی دیا۔ 6 روزہ تشییع تدفین کی تقریبات مجموعی طور پر تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ افراد شریک ہوئے۔ آج حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں تعزیتی اجتماع ہوگا۔ آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کی شرکت متوقع ہے۔ شہید سید علی خامنائی کو 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید کیا گیا تھا۔ ایران میں رات گئے متعدد شہروں میں دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، بوشہر، کنار، کرمانشاہ اور جاسک میں متعدد دھماکے ہوئے۔ امریکہ کی ایران میں تازہ حملوں میں ملوث ہونے کی تردید۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران امریکہ نے ایران میں نہ کوئی فوجی کارروائی کی اور نہ ہی کسی قسم کے فضائی حملے کیے۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی دفاعی اہلکار کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکی افواج ایران کے خلاف کسی بھی عسکری آپریشن میں مصروف نہیں ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اپنا ہومس پر ایرانی کنٹرول کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا فیلڈ مارشل عاصم منیر سے رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ نے امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں اقوام متحدہ کے چارٹر اور اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی خلاف ورزی قرار دیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران کسی بھی امریکی جارحیت کے خلاف مضبوطی سے کھڑا رہے گا۔ اگر امریکی حکام اس معاہدے کی پابندی نہیں کرتے تو یہ واشنگٹن کی جنگی پالیسیوں کا تسلسل ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے مزید فوجی کارروائی کی گئی تو ایران اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کے ساتھ تکنیکی سطح پر مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مسائل کے حل کے لیے سفارتی رابطہ برقرار رہے۔ واشنگٹن مسائل کے سفارتی حل کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور قطر ایران امریکہ مذاکرات بحال کروانے کے لیے متحرک۔ دونوں ممالک کا واشنگٹن اور تہران سے رابطہ، جنگ روکنے اور معاہدے کے تحت دوبارہ مذاکرات شروع کرنے پر زور۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی حکومت طلائی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور دوحہ دونوں فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے اور مذاکراتی عمل بحال ہو۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے منصفانہ حل پر زور۔ کہا معاہدے میں صرف امریکہ اور ایران ہی نہیں بلکہ پڑوسی اور دیگر متعلقہ فریقین کے مفادات کا بھی خیال رکھا جانا چاہیے۔ کشیدگی سے کئی ممالک اور عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ آبنۂ ہرمز اور خلیج فارس میں پیش آنے والے واقعات پر ایران اور روس کا موقف مشترک ہے۔ مسئلے کا حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ خطے میں امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ محسن نقوی کا اظہار خیال۔ وفاقی وزیر داخلہ کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ملاقات۔ ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بنگلہ دیشی وزیر داخلہ کی جانب سے سراہا گیا۔ دونوں وزرائے داخلہ کا سائبر کرائمز اور آن لائن فراڈ کی روک تھام کے لیے کوآپریشن کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ افغان طالبان حکومت میں القاعدہ اور دیگر شدت پسند گروہوں کی سرگرمیوں کے خدشات برقرار۔ طالبان رجیم میں پنپتی دہشت گردی پر بین الاقوامی اداروں کا تشویش کا اظہار۔ DWTV کی رپورٹ کے مطابق افغان خواتین کو عوامی زندگی اور ثانوی تعلیم کے حصول میں نمایاں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ طالبان حکومت کا الزامات اور تنقیدوں سے اختلاف۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 37 کروڑ 59 لاکھ ڈالرز قرض کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق ورلڈ بینک 10 سالہ توانائی پروگرام کے پہلے مرحلے کے لیے فنڈز فراہم کرے گا۔
मौली मामलात बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी रकम से कौमी पावर ग्रिड को मज़ीद जदीद बनाने का मनसूबा शुरू किया जाएगा। मनसूबे से बिजली की बंदिश में कमी लाने में मदद मिलेगी। आलमी बैंक के मुताबिक मनसूबे से बिजली की तरसील बेहतर और निज़ाम ज़्यादा मुस्तहकम होगा। मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी पर फर्द जुर्म आयद करने से मुतालिक पेशरफ्त 6 मुकदमात में चालान और गवाहान के बयानात की नक़ूल मुलजिमा को जेल में फराहम कर दी गई। मुलजिमा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख भी मुकर्रर। मुकदमात की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। पानी के बगैर तो वैसे भी किसी चीज़ का गुजारा नहीं है। पानी खरीद के भर रहे हैं, जैसे यहाँ से लेके जा रहे हैं फिल्टर का, उसके अलावा पानी नहीं है हमारे पास। आरओ से पानी भरवाते अपने इस्तेमाल वगैरह के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बस जब दिल चाहता बिल हम बाकायदा से भरते हैं। कराची वाले एक बार फिर पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। धाबेची पंपिंग स्टेशन पर मरम्मती काम 3 रोज बाद भी मुकम्मल ना हो सका। बिजली के ब्रेक डाउन के बायस K2 पंपिंग स्टेशन के 3 अहम पंप्स बंद। शहर को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना। नॉर्थ नासिबाबाद फेडरल बी एरिया बफर जोन गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D गुलस्तान जौहर और स्कीम 33 के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल। भारत के ज़िला सांगली के गांव आरला में मुआशी बाइकआउट के बायस मुसलमान खानदान मुश्किलात का शिकार। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान गज़ट का इंकशाफ। भारत की रियासत महाराष्ट्र में अक़लियतों को दरपेश मुश्किलात से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ गईं। ईसाई मिशनरी इदारों की ज़मीनों की जाँच का ऐलान। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। इंसानी हुकूक के एक कारकुन हरीश मंदिर का अक़लियतों के हुकूक पर तशवीश का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप ने जापान का जोग्राफिया बदल दिया। मिसाइल ईरान के नाम जापान का निकल आया। अमरीकी सदर जापान को ही इस्लामी जमहूरिया बना बैठे। जापान वाले भी हैरान। सोशल मीडिया सारिफीन खुश हो गए। ट्रंप के इस जुमले पर मीम्स की बारिश शुरू हो गई। किसी ने उसे जबान की लफ्जिश करार दिया तो किसी ने कहा कि ट्रंप बूढ़े हो गए हैं, उन्हें घर चले जाना चाहिए। बच्चों में सोशल मीडिया का गैर महफूज इस्तेमाल समाजी, नफ्सियाती और सिक्योरिटी खतरात का बायस बनने लगा। माहिरीन और मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्ट्स में तशवीश का इजहार। ज़रूरत से ज़्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल से नींद की खराबी, बेचैनी, डिप्रेशन और तालीमी मसाइल की शिकायत। कम उम्री में ज़्यादा स्क्रीन टाइम का जहनी और समाजी नशोनुमा पर मनफी असर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आखिरी 8 टीमों के दरमियान जंग शुरू। फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। दूसरे मैच में स्पेन की टीम बेल्जियम का सामना करेगी। मेसी की अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप मेंस सिंगल्स के दोनों सेमीफाइनल आज खेले जाएंगे। सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का मुकाबला दिफाई चैंपियन इटली के यांक सिनर से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में बरतानिया के आर्थर फेरी और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव मध्य मुकाबले आएंगे।